سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلہ میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزیں بھی بدلے والی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، تو جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اور پس منظر کے طور پر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم حرم شریف کے اندر ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کچھ بال کٹوا رہے ہیں، کچھ حلق کروا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسی سال اسی وقت تیار ہو گئے کہ ہم جناب اللہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ اس طریقے سے بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر آ کر کفار نے روک لیا تھا، تو اس کے بعد ایک صلح ہوئی۔ صلح میں یہ طے پایا کہ آپ لوگ چلے جائیں گے، ابھی آئندہ سال آئیں گے، اور وہ بھی جناب کس میں آئیں گے، 3 دنوں کے لیے آئیں گے بس۔ محترم سامعین کرام، اب جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آئندہ سال آئے تو اس وقت بھی ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خدشات تھے کہ بھئی ہم جا تو رہے ہیں، پتہ نہیں ان کفار کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کسی وقت صلح سے منہ پھیر لیں، اور اگر یہ انہوں نے ہم سے لڑائی کرنا شروع کر دی تو ہم تو احرام کی حالت میں ہوں گے، اور پھر جناب والا ادھر ہوگا بھی حرم اور اشہر حرم ہوگا، تو یہ پابندی در پابندی ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک چیز کا جواب دے دیا تھا کہ پچھلے جو آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی
کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم نے خود سے حرم کے اندر پہل نہیں کرنی، لڑائی کی پہل نہیں کرنی، لیکن اگر وہ لڑائی شروع کر دیں تو پھر تم نے ان کا اس قتال کا، لڑائی کا بھرپور جواب دینا ہے۔ اب تم نے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، ان کا جواب دینا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے کچھ خدشات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان کو دور کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 12 مہینوں کا جو سسٹم بنایا ہے یہ کوئی اب سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ جو 12 مہینوں کی جو تعداد ہے اور یہ جو گنتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی یہ تعداد مقرر کر دی تھی، اس وقت سے ہی یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پھر محترم سامعین کرام، اگلی بات یہ ہے کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جس کو خود قرآن مجید میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ ایک ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک رجب، 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور ایک الگ سے رجب کا مہینہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس اشہر حرم کے اندر ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی اور اس وقت سب لوگ ان کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، اور حرمت کا خیال رکھ کر اس میں کوئی لڑائی قتال کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو عام رہزن ہوتے تھے، ڈاکو، مال لوٹنے والے، وہ بھی ان مہینوں کے اندر لوٹ مار نہیں کیا کرتے، نہیں اس حد تک یہ اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ بھئی اب ہم دوبارہ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر ہی جا رہے ہیں، تو ذی القعدہ کا مہینہ تو یہ اشہر حرم میں ہے، اور اگر وہ ہم سے لڑائی شروع کر دے تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلہ میں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے کے حرمت کا اعتبار تب کیا جائے گا جب مد مقابل جو فریق ہے وہ بھی حرمت والے مہینے کی اس حرمت کا لحاظ کرے گا، تب ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہو جائے گا۔ اگر تو وہ جناب اعلیٰ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کریں، قتال کریں، تو اب تم نے اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرنا، بلکہ تم نے بھی اب اس کو بھرپور کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ مطلب ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلہ میں۔ پھر آگے فرمایا والحرمات قصاص، کہ یہ جو حرمت والی چیزیں ہیں یہ بھی باہمی بدلے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ جو حرمت والی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اشہر حرم کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہتے ہیں، حرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احرام کے اندر ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ حرم کا لحاظ کریں اور احرام کا لحاظ کریں تو حرمات و قصاص، تو یہ بھی بدلہ ہے کہ آپ نے بھی حرم کا لحاظ کرنا ہے اور احرام کا لحاظ کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی تعرض، کوئی لڑائی، کوئی قتال کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہی لوگ حرم کا لحاظ نہ کریں، احرام کا لحاظ نہ کریں یا اشہر حرم کا لحاظ نہ کریں، تو اب جناب اعلیٰ آپ نے کسی قسم کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھرپور جواب دینا ہے، ان کی کارروائی کا بھرپور جواب دینا ہے۔ تو فرمایا والحرمات قصاص، کہ یہ حرمت کی چیزیں باہمی
بدلے کی ہیں، عوض کی ہیں، اگر مد مقابل بھی ان چیزوں کا لحاظ کرے گا تو آپ نے بھی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشہر حرم کی جو حرمت ہے یہ ابتدائے اسلام کے اندر تو تھی، بعد میں آ کر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اب یہ حکم نہیں رہا، اب اس کے اندر جناب لڑائی وغیرہ اگر کہیں ہو جائے تو لڑائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال پھر بھی ان مہینوں کی اتنی حرمت کا خیال رکھنا ہے کہ مسلمان خود سے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی اور قتال شروع نہ کریں، لیکن اگر کوئی شروع کر دے تو آپ نے اس کا بھی پھر کیا رکھنا ہے، بھرپور بدلہ دینا ہے، پھر آپ نے لحاظ نہیں کرنا۔ اور اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور انصاف کے اصول کا کیا کر دیا، بیان کر دیا، بتا دیا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اگر یہ کفار تمہارے اوپر کسی قسم کا حد سے تجاوز کریں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں، تو بدلے کے اندر ظاہر تمہیں بھی اب اجازت دے دی کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب اس حرمت کا اور اس حرم کا اور احرام کا لحاظ نہیں کرنا، لیکن ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے بدلے میں بھی تم اتنا ہی کرو گے، اتنا ہی تم نے بدلہ لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو جناب والا تھوڑا کریں اور تم جناب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دو اور بالکل حد سے تجاوز کر دو، فرمایا کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل 14ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم ان سے بدلہ لو تو تم نے بھی اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر تمہارے گروپ کے یا تمہارے جماعت میں سے ایک آدھ ساتھی کو قتل کیا ہو، مارا ہو، تو تم جناب والا اس کے مد مقابل 50 60 70 100 افراد کو مارو، ایسا نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا تم بھی اتنا ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر درگزر سے صبر سے کام لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو بہرحال فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کریں تو تم نے بھی بدلے کے اندر اتنی ہی زیادتی کرنی ہے، اتنا ہی بدلہ دینا ہے جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، حد سے زیادہ نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، ڈرتے رہنا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں، جو ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اس طریقے سے دشمن حملہ کر دے، اگر دشمن حملہ کر دے اور وہ ظلم آپ ان کا جواب تو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ بھی کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی یہ ہر حالت میں کیا ہے، اپنا کر رکھنا ہے، تقوی کو کہیں بھی نہیں جانے دینا۔ اور فرمایا کہ یاد رکھنا اگر تم جمعیت کے اندر ہو سکتا ہے کمزور ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان متقین کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ کیا ہے، ہوتے ہیں۔ اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ سب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اب تم میرا تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں قرآن مجید نے تقوی کی اہمیت کے اوپر کتنا زور دیا ہے کہ حالت جنگ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، حالت جنگ کے اندر بھی۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حالت امن کے اندر کتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ ظاہر بسا اوقات مجبوری کے حالت میں احکامات بدل جاتے ہیں، کوئی اور حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حالت اضطراری کے اندر کچھ اور حکم آ جاتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن کے اندر بھی انصاف اور تقوی کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ آپ نے ان چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔